ہم لوگوں نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ قرآن جو ہدایت لے کر آیا تھا، جو ہمیں ہدایت کی راہ بتاتا ہے، ہدایت کے راستے کا پتہ ہمیں دیتا ہے، آج ہم نے اس قرآن کو صرف ثواب کی ہی چیز سمجھ لی ہے کہ اسے پڑھ کر خالی کسی کو بخش دیا جائے، بس قرآن کا اتنا کام ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ یقیناً یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن نازل اس وجہ سے ہوا تھا کہ امت محمدیہ اسے پڑھے، اس میں غور کرے اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، خود کسی اور کو نہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کس حیثیت سے سمجھا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، ہم قرآن پڑھ کے بخش دیتے ہیں، چند دن اس کے بعد پھر اٹھا کر طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا ذہن کبھی اس بات کی طرف نہیں گیا کہ یہ وہ کتاب، لاریب کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اتری ہے، لاؤ ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کر کے اپنے لیے کامیابی کے راہ کو تلاش کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا میں جس کا بیان نہ ہو، جو چیز اس میں بیان نہ کی گئی ہو، لیکن اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اس میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے عاری ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن نازل ہوا ہے صرف اس لیے کہ پڑھ کے میت کو بخش دیا جائے۔ میرے عزیزوں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا۔ آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں وہ تمام چیزیں جو قرآن بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے کامیاب ہوگی، آپ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کی فقط ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اپنی عادت بنائیں اور فقط پڑھیں نہیں، بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ایک ہی آیت پڑھیں، لیکن کم از کم یہ چیز آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اگر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کس وجہ سے نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العزت اس میں بندوں کو کیا تعلیم دینا چاہے۔ آج ہر چیز اس دنیا میں موجود ہے، آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا، قرآن کی تفسیر مل جائے گی، اور سب سے بڑی چیز آپ کے ہاتھ میں ایسا آلہ موجود ہے، یہ موبائل، کہ آپ کو کسی کتاب کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل میں لوڈ کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج انسان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے۔ فلمیں دیکھنے کے لیے اس کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے اس کے پاس مہینوں کے وقت ہیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی اس روش کو بدلنا پڑے گا۔ ہمیں قرآن پڑھ کر یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور پھر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے علم میں کبھی بھی یہ باتیں نہیں آئیں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنے نفس کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔